بعض لوگوں کا خیال ہے کہ غربت صرف مالی تنگی کا نام ہے، جبکہ غربت مالی تنگی کا نام نہیں ہے۔ یہ تو خوابوں کے قتل کا، خوشیوں کی بیڑیوں کا اور زندگی کے امکانات کو محدود کرنے والی ایک اذیت کا نام ہے۔ یہ بچپن کو معصومیت سے محروم کر دینے والی چیز کا نام ہے۔ یہ جوانی کو جد و جہد میں جھونک دینے والی چیز کا نام ہے۔ یہ بڑھاپے کو پچھتاوے کی آگ میں جلا دینے والی چیز کا نام ہے۔ یہ تو وہ خوف ہے جو ہر دن کے سورج کے ساتھ انسان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ غربت میں زندگی ایک نہ ختم ہونے والی سزا بن جاتی ہے، اذیت بن جاتی ہے، ایک تکلیف بن جاتی ہے، جہاں ہر دن ایک نئی اذیت لے کر آتا ہے اور ہر رات امیدوں کو، تمناؤں کو، حسرتوں کو دفن کر کے جاتی ہے۔ اس دنیا میں وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ایک ایسی حقیقت ہے جو کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو ایک نہ ختم ہونے والی آزمائش میں بدل دیتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرورت سے زیادہ وسائل رکھتے ہیں، جبکہ کچھ کے پاس بنیادی ضروریات بھی نہیں ہے۔ یہ فرق صرف مالی حیثیت کا نہیں ہے، بلکہ مواقع عزت کا بھی ہے اور انسانی حقوق کا بھی ہے۔ لیکن اگر اس سب کے باوجود بھی کچھ لوگ اگر اندھیروں سے نکل کر روشنی تک پہنچنے کا راستہ بناتے ہیں تو پھر ان کی جدوجہد ایک مثال بن جاتی ہے کہ انسان کا حوصلہ اور عزم اگرچہ آزمایا جاتا ہے لیکن فنا نہیں ہوتا۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غربت بذات خود سب سے بڑی سزا ضرور ہے، مگر یہ حوصلہ مندوں کے لیے سب سے بڑا سبب بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اس کو قرۂ ارض پر بسنے والے ہر ذی بشر کا رزق فراخ کر دے اور کوئی غریب نہ ہو۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیجئے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجئے اور میرے گھر میں وسعت عطا فرمائیے اور میرے رزق میں بھی برکت عطا فرمائیے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی کوئی تنگی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے اور یہ آیت تلاوت فرمایا کرتے: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو، نبی آخر الزمان رحمت للعالمین کو حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو اور خود اپنے گھر والوں کو بھی پڑھاؤ اور پھر اس پر قائم بھی رہو۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے کسی اور چیز کا سوال نہیں کرتے، بلکہ ہمارا سوال آپ سے تو صرف تقوی اور پرہیزگاری کا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ایسی غربت سے بچائے جو کفر تک لے جاتی ہے۔ میرے کرام، یہ تھا آج کا ہمارا پیغام۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔